اور خواتین حضرات، ہم اس پاکستان میں میں اس نسل میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کے اندر بارہا مرتبہ آئین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے قانون کو نالیوں میں گزرتے ہوئے دیکھا، انسانوں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور جیلوں میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہماری نصیب میں ایسی ہوگا، لیکن مجھے ہمیشہ امید رہی کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں شاید ہماری وہ جو ہم سے جرم سرزد ہوئے ہم سے وہ پاک ہوگی اور ایک ہم آزاد اور آئین کے تحت چلتا ہوا ملک دیکھ سکیں گے. لیکن مجھے ایک طویل عرصہ سیاست میں اور اپنی عمر کے ساتھ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہم دنیا کی وہ ایک بدقسمت قوم ہے کہ جہاں پہ آج چوتھی نسل بھی ہماری اس آزاد وطن کے نام پر آزاد زندگی نہیں گزار رہی. میں یہاں پہ سن رہا ہوں کہ ہمارا ملک، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ہمارا ملک معاشی طور پر تباہی کا شکار ہے. ہم سیاسی اور سماجی طور پر بدحالی کا شکار ہیں اور دنیا کے تمام جو ہیومن انڈیکیٹرز ہیں، جو تعلیم میں ہے، صحت میں ہے، اس کی پر کیپٹا انکم میں ہے، شاید ہم دنیا میں بڑی پستی میں ہیں. لیکن میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو ظلم ہے وہ ایک ناجائز اور قانون اور آئین کو نہ ماننے والی حکمرانی جو ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ہم ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، ہم اپنی تعمیر اور ترقی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، ہماری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، ہماری تعلیم اور صحت میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ایک ناجائز اور ایک ناپاک نظام کے تحت چلنے والی حکومت سے ہماری جان خلاصی. یاد رکھیں، دنیا کا یہ ایک ہی قانون ہے، ایک ہی کلیہ ہے کہ سب سے مشکل جو وقت ہے وہ قانون اور آئین کی پامالی ہے. ہم یہ آج اس موضوع پہ جو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو یہاں پہ آج اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے محب الوطن لوگ ہیں. کسی نے اگر غداری کا ان کے اوپر تمغہ دیکھا ہو، ان کے ماتھے پہ کچھ لکھا ہو تو وہ بتا دیا جائے. لیکن اس کے باوجود یہ چند افراد سے یہ دارالحکومت میں کیا قیامت برپا ہوگی کہ آج ان کے اوپر دروازے بند کیے جا رہے ہیں. یہ بات بڑی نہ صرف ناجائز بھی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناپاک بات ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں اگر جان چھڑانی ہے اور اس ملک کو بچانا ہے تو ہم نے ایک قانون کی بالادستی کے ساتھ اس ملک کا انتظام کرنا ہے. لیکن میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ ہمارے اگلا راستہ کیا ہوگا، ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں بڑی تحریکیں بھی چلائی، بڑی یہاں پہ آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کم از کم 4 تحریکیں تو مجھے بھی یاد ہیں، اور لیاقت بلوچ صاحب تو اپنے زمانے سے ہر تحریک کے آگے حصہ رہے ہیں. لیکن ہمیں پاکستان کے عوام کو کچھ بہت حاصل وصول نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی رہنما ہیں جن کو حکومت ملتی ہے، وہ بھی جب حکمران بنتے ہیں تو وہ کسی آئین اور قانون کو، سچی بات ہے وہ اپوزیشن میں تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ اس کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ کسی اور کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کرسی آج ہم بیٹھ گئے ہیں، ہمیں نہ چھیڑا جائے، باقی آپ کو کھلی چھٹی، آپ جو ملک سے کھلواڑ کرتے رہے. آج پاکستان میں خیبر پختونخوا میں دیکھیں، جو وہاں پہ اور بلوچستان میں، یہ 2 حصے پاکستان کے وہ اہم ترین ہیں. ان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
خاص طور پہ جو ہمارے خیبر پختونخوا میں وہ اضلاع ہیں جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جو سابق قبائلی علاقوں کے ساتھ ہیں، جن میں لکی ہے، بنو ہے، ٹانک ہے، ڈیر اسماعیل خان ہے، اور اوپر جو ہے وہ پھر ہمارے اضلاع ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک۔ یہ سارے کے سارے وہ اضلاع ہیں جہاں پہ مغرب کے بعد آپ کو حکومت پاکستان کا وہاں نشان نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں پہ حکومت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے۔ لیکن مجھے افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری آج جو حکومت ہے وہ ایک اس چھوٹے سے اجتماع سے ڈرتی ہے، خوفزدہ ہے، لیکن جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عوام کو جنہوں نے بدامنی میں مبتلا کر کے رکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے، وہ آج دندراتے پھرتے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور اس بلوچستان کے اندر دیکھیں کہ بدامنی ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کی جو ہمارے اس وقت جو بحرانوں سے گزر رہا ہے، اس میں سب سے شدید خطرہ جس بحران کا ہے وہ پاکستان کی جغرافیائی بنیادوں کا ہے۔ اگر یہ حالات اس طرح چلتے رہے، اور ابھی میں شاہ صاحب کو سن رہا تھا جو ہمارے ساتھی ہیں، جو باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، یہ سوچ سچی بات ہے کہ کوئی صرف سندھ میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر اس علاقے میں ہر نوجوان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس ملک میں ہمارا مستقبل قانون اور آئین کی بالادستی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو پھر ہمارا ملک کسی طرح قائم رہنے کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آج آپ نے خود چند دن پہلے دیکھا کہ نیب کے چیئرمین نے کراچی میں ایک کانفرنس کے درمیان جو ٹریڈرز کے ساتھ کانفرنس کی، خود اس میں اعتراف کیا کہ پاکستان سے 27,000 شاید غالباً میں فگر میں اگر کوئی مس کوٹ نہیں کر رہا، غلطی نہیں ہے تو میں جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ 27,000 فیملیز اپنے سرمایہ کے ساتھ ملک سے نکل کے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو قوم اور جو ملک کے سرمایہ لے کر اگر اس کے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو پر جو بھوکا ہے، جو ننگا ہے، وہ تو خود ہی جائے گا، اس کے ہاتھ میں تو بندوق آئی۔ تو میں آج یہ آپ سب سے بھی یہ کہوں گا کہ آج ہماری جو نشستن گفتن اور برخاستن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس معاملے میں ہمیں ایک اگلے مرحلے میں جانا چاہیے۔ میں آپ کو تجویز کروں گا کہ ہمارے تمام قائدین تمام جماعتوں سے جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کو ایک اگلے لائحہ عمل کے لیے بھی آپس میں بیٹھ رہے ہیں۔ اس لائحہ عمل کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایک پرامن جدوجہد کرنی ہے۔ یہ بات شاید یہ وقت طویل لگے گا، یہ لمبی جدوجہد کا بھی امکان ہو سکتا ہے، لیکن اگر پاکستان کی سیاسی قوتیں جو سیاسی قوتیں اس وقت حکمران بن کے بیٹھی یہ قوتیں نہیں ہیں، یہ ناجائز پیداوار ہے اس نظام کی، اور یہ ناجائز پیداوار کسی طرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ اصل اس ملک کے جو عوام کی نمائندگی کرنے والی سیاسی قوتیں وہ یہاں بیٹھی ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اگلے لائحہ عمل کے لیے مل کے بیٹھیں اور ایک پرامن جدوجہد جو اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہو، جہاں پہ کسی سپریم کورٹ اور کسی ہائی کورٹ کے اندر اپنے من پسند جج نہ بیٹھے ہوں، جس پارلیمنٹ میں اپنی مرضی کے لوگ جال سازی کر کے نہ بٹھائے جاتے ہوں، اور کسی ایسی انتظامیہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا ملک کا دشمن ہوگا وہ اس ملک کی ایک نااہل اور ایک نالائق حکومت ہو۔ ہم ہر چیز کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن نالائق اور ناجائز حکومت سے بچنا ہمارے لیے یہ ہمارا چیلنج ہوگا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہم سب مل کے بیٹھیں تاکہ ہماری مستقل کی نجات ہو۔ ہمیں لڑائی نہیں کرنی، ہمیں کسی سے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے اپنی جدوجہد کو خود بھی اپنے آئینی اور قانونی طریقے سے چلانا ہے، کیونکہ ہم اگر مطالبہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا وہ بھی منصب ہوگا۔ اگر ہمیں جیل سے ہمیں کوئی جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جیل بھرنے کے لیے اس ملک کے اندر ہم نے پہلے بھی گزاری ہیں جیلیں، کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے، لیکن اس کا ہمیں ایک پوری اپنی قوم کو اگر ہم ویسے بھی جیل خانہ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی سڑکوں پر ہو تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہمیں سڑکوں پر لڑنے کے بجائے ایک منظم پروگرام بنانا چاہیے، ہمیں نئے طریقے نکالنے چاہیے تاکہ اس حکومت سے ہمیں ڈائیلاگ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائیلاگ کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں، بعض دفعہ آپ کو ایک نالائق اور ناجائز لوگوں سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، بات کرنی چاہیے،
لیکن ہمیں ایک معقول طریقہ اختیار کرنا ہوگا, ایک منظم طریقہ سوچنا ہوگا. اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس معاملے میں اس کانفرنس کے بعد بیٹھ کے تمہارے تمام قائدین جو ہیں اس کے لیے راستے تلاش کریں تاکہ ہم یکجا ہو کر ایک مشترکہ جو ہے پروگرام سے اپنے عمل کو چلا سکیں. بہت شکریہ.